السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو نوا سکسیس سیریز 2021۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ زرین نیر، اور آج ہمارے ساتھ ہیں نوا کے ایک بہت ہی اسپیشل سٹار سعد کلیم ظفر، جنہوں نے CSS 2021 میں پاکستان میں اوور آل 15th پوزیشن حاصل کی اور اس کے بعد پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں ایلوکیشن حاصل کی۔ آئیے ان کی جرنی کے بارے میں کچھ سوال پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سعد۔ السلام علیکم میم۔ فرسٹ آف آل کنگریچولیشنز ویری ویری مچ میم، تھینک یو سو مچ۔ ماشاء اللہ بہت اچھا رزلٹ آیا ہے آپ کا۔ الحمد للہ میم، دس از آل گاڈز ورک۔ فرسٹ آف آل ٹیل اس ہاؤ یو فیل۔ میم پہلے 2-3 دن تو آئی واز ان ڈینائل، یقین نہیں آ رہا یقین نہیں آ رہا تھا، بٹ آفٹر اے فیو ڈیز آئی ریئلائز کہ اوکے دس از، یہ ہو گیا ہے، اینڈ اٹ ٹک سم ٹائم ٹو سنک ان، اینڈ الحمد للہ آئی فیل ویری کنٹینٹڈ ناؤ، دیر از اے سینس آف کام، الحمد للہ ماشاء اللہ۔ اچھا، شروع میں ہمارے ویورس کو اپنے ایجوکیشنل اور فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میم میں نے اپنا بیچلرز جو تھا وہ فلاسفی میں کیا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے، اینڈ آفٹر دیٹ میں نے اپنا جو ایم فل تھا وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں کیا نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد سے، اور اس سے پہلے میم میری جو میٹرک اور FSC کی تعلیم ہے وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں رہی، کیونکہ میرے والد صاحب جو ہیں ہی از ریٹائرڈ فرام دا آرمی، تو مختلف پوسٹنگ، مختلف اسٹیشنز اور مختلف اسکولوں سے میرا جو ہے وہ تعلیمی سفر چلتا رہا۔ تو آپ کو کیسا لگا ساری زندگی؟ پھر آپ کو موو ہونا پڑا نا، سو آپ نے انجوائے کیا؟ کچھ لوگ نہیں انجوائے کرتے کیونکہ وہ پھر وہ ریلیشن شپس برقرار نہیں رکھ سکتے، ایک ٹیمپو ان کا بار بار ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے کیسے ایڈجسٹ کیا؟ میم اس چیز کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ نقصان یہ ہے کہ کئی مرتبہ میں جب نئے اسٹیشن پہ جاتا تھا، نئے اسکول میں جاتا تھا، تو لگتا تھا کہ ایک گروپنگ ہوئی ہے، اسٹوڈنٹس پہلے سے جانتے ہیں ایک دوسرے کو، تو ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا تھا۔ بالکل۔ لیکن لکنگ بیک آئی وڈ سے کہ یہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ بھی ہے، مختلف علاقوں میں رہ کے، مختلف طرح کے اسکولوں میں پڑھ کے آپ مختلف لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور آپ کی کلچرل لرننگ کافی ہو جاتی ہے، جو کہ آئی تھنک کہ آگے زندگی میں آپ کو کافی ہیلپ کرتی ہے۔ بالکل، اور اسپیشلی سول سروس میں آپ کو بہت یوزفل پڑے گا۔ ایبسلیوٹلی، بالکل۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، اور آر یو دا فرسٹ سول سروس آفیسر ان یور فیملی؟ میم مائی فادر از ریٹائرڈ فرام دی آرمی، میرے والد صاحب فوج سے ریٹائر ہوئے بریگیڈیئر کے عہدے سے سن 2017 میں، اور میرے میم فیملی میں میرے 2 چچا سول سروس میں ہیں، ایک کی وفات ہو گئی 2018 میں، اور وہی چچا ہیں جو میری بنیادی طور پہ سول سروس کو جوائن کرنے کی انسپریشن بھی ہیں۔ اچھا۔ اور جو میرے دوسرے چچا ہیں ہی از فرام 37th کامن پولیس، اور میں الحمد للہ اللہ نے یہ طاقت دی کہ اسی سول سروس کی مشعل کو آگے لے کے چل سکوں۔ ماشاء اللہ۔ تو ہمیں پھر اپنے انسپریشن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ وائی ہی واز این انسپریشن، اور آپ نے پھر ڈیسیژن کیسے لیا CSS کی طرف آنے کا؟ میم ایکچولی وین آئی واز ان میٹرک، میں جب میٹرک میں تھا تو میرا تب کا خواب یہ تھا کہ میں شیف بنوں۔ اچھا۔ اور ہوا یہ کہ کچھ ریزسٹنس تھی، ظاہر ہے یہ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کی پاکستان میں بہت آج کے دور میں ایکسیپٹیبلٹی ہو، تو اسی دوران میں ہوا یہ کہ مائی فادر واز پوسٹڈ ان ایبٹ آباد، اور میرے چچا جن کا میں نے ذکر کیا تیمور امان، جن کی 2018 میں جو ہے وفات ہو گئی، ہی واز آلسو پوسٹڈ ان ایبٹ آباد، اور وہاں پہ مجھے موقع ملا ان کے ساتھ رہنے کا کافی دیر، تقریباً سال کے قریب ہی اینڈ آئی شیئرڈ اے روم۔ تو جو اوور آل بیوروکریٹک اورینٹیشن ہوتی ہے آئی وڈ سے وہ میٹرک کے ٹائم سے ہی کافی حد تک ڈیولپ ہو چکی تھی، تو ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے میم الحمد للہ اللہ جہاں تک لیا ہے آج، اینڈ آئی تھنک کہ میں بڑا اگر آنیسٹلی بتاؤں تو میں اپنی سکسیز کو ان کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ، آئی ایم شیور ہی وڈ بی پراؤڈ آف یو ٹوڈے۔ ایبسلیوٹلی۔ اور آپ کے بابا کا کیا ری ایکشن تھا جب انہیں پتہ چلا کہ آپ شیف بننے کا خواب آپ نے چھوڑ دی اور اب CSS کی طرف آنا چاہتے ہیں؟ وہ تو بہت خوش ہوئے ہوں گے۔ میم میرے فادر نے مجھے بڑے لاڈ سے رکھا ہے، میں اگر آنیسٹلی بتاؤں تو ہی وڈ ایکچولی گیٹ ٹینس جب میں پڑھتا تھا۔ اچھا۔ میں ان کا بڑا لاڈلا بچہ رہا ہوں ہمیشہ سے، اور انہوں نے بلکہ میرے کمرے کے باہر when I was in میٹرک تو میرے کمرے کے باہر انہوں نے ایک برٹن رسل کا کوٹ لگا دیا تھا کہ the time you waste enjoying is not wasted۔ تو آپ انسپریشن سمجھ سکتے ہیں کہ کس قسم کی ہوگی۔
لیٹر آن آئی ریئلائزڈ میرے ابا بڑے خاموش طبع آدمی ہیں, بٹ آئی سو اٹ ان ہز آئیز کہ ہی وڈ لائک می ٹو بی اے سول سرونٹ. تو اللہ نے یہ طاقت دی کہ ان کی آنکھیں پڑھ سکوں اور ان کی آنکھوں سے میسیج لے سکوں, اور الحمدللہ پڑھ کے آج جہاں تک آ گیا الحمدللہ. اور انہوں نے اپنی فیملی میں بھی دیکھا ہے نا, so he must also, I'm sure everyone in your family, your friends, everyone is very proud of you. Absolutely. لیکن مجھے یہ کیوریوسٹی ہے کہ جب آپ کا شیف بننے کا خواب تھا, آپ کچھ کوکنگ کرتے بھی تھے یا ویسے ہی خواب تھا؟ میں کرتا تھا, میں ابھی بھی کرتا ہوں. کیا بیسٹ کیا پکاتے ہیں آپ؟ میم بیسکلی تو آئی ٹرینڈ مائی سیلف ان کانٹینینٹل کوزین. اچھا. لیکن پچھلے کچھ عرصے میں مجھے خاص طور پہ پینڈیمک کے ٹائم پہ جب بڑے اسٹرنجنٹ لاک ڈاؤنز آپ کو یاد ہو گئے لگے تھے, بالکل, تو تب مجھے احساس ہوا کہ دال روٹی بھی ضروری ہے. اینڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم آئی فوکس ٹورڈز اورینٹل جو ہماری سب کانٹیننٹ کی کوزین ہے اس پہ. تو میم جو سب سے اچھا بناتا ہوں وہ شاید بتاؤں گا تو میری کریڈیبلٹی تھوڑی ہرٹ ہو جائے گی, بٹ میم بڑے اچھے پائے بناتا ہوں. ریئلی مجھے پائے بہت پسند ہے, اور آپ کی انشاءاللہ فیوچر میں جو بیوی ہیں وہ بھی بہت لکی ہوں گی, ان پہ کوکنگ کا پریشر نہیں ہوگا شاید. یہ تو میم وہی بتائیں گے اب. اچھا, اب آتے ہیں تھوڑا سا سیریس ٹاک کی طرف. ٹھیک ہے, ہم نے آپ نے موٹیویشن بھی ڈسکس کر لی. اب آگے آپ مجھے بتائیں, شاید ہمارے ویورز کو نہیں پتا کہ یہ آپ کا سیکنڈ اٹیمپٹ تھا. تو فرسٹ اٹیمپٹ میں آپ کے آپشنل سبجیکٹس کیا تھے, اور آپ نے فرسٹ اٹیمپٹ میں ایسا کیا کیا جو آپ نے سیکنڈ اٹیمپٹ دیتے ہوئے چینج کیا ہے؟ اوکے میم, آپ کی اجازت سے تھوڑا لمبا جواب دوں. بالکل لمبا جواب ہے. 2018 میں میں پہلی دفعہ اپیئر ہوا تھا, اور اس وقت میرے آپشنلز جو تھے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز, آئی لا, یو ایس ہسٹری اینڈ جینڈر اسٹڈیز یہ تھے. مجھے میم وہ اٹیمپٹ دے کے احساس ہوا اس چیز کا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز, میں نے ایم فل بھی انٹرنیشنل ریلیشنز میں کیا ہوا ہے. انٹرنیشنل ریلیشنز ان ٹرمز آف اکیڈیمکس اٹ از اے ونڈرفل سبجیکٹ, لیکن شاید سی ایس ایس کے حساب سے جو گرپ انسان کی ہونی چاہیے اس سبجیکٹ پہ شاید وہ میری نہیں تھی. اور چونکہ میرا بیک گراؤنڈ فلاسفی کا تھا, اور پولیٹیکل سائنس میں لوگ ڈرتے اس طرح سے ہیں کہ جی اس میں بڑا رول ہے فلاسفرز کا, تو وہ چونکہ مجھے چیزیں آتی تھیں تو آئی شفٹڈ ٹورڈز پولیٹیکل سائنس. اس کے علاوہ میم 18 کا جو میں سمجھتا ہوں میرا ایک بلنڈر تھا وہ یہ تھا کہ آئی ڈیڈنٹ آپٹ فار مائی اون سبجیکٹ. فلاسفی میں نے آپٹ نہیں کی, پیئر پریشر بھی تھا اور سارا کچھ, اینڈ آئی وینٹ فار انٹرنیشنل لا, جس نے مجھے آئی تھنک نقصان دیا کافی, لیکن ایک لرننگ بھی تھی. یقینی طور پہ 18 کی جرنی نے مجھے جو سی ایس ایس سے ریلیٹڈ اسٹریس لینا ہے وہ سکھا دیا. بالکل. اور ایون دین آئی کنسیڈر مائی سیلف ویری لکی کہ الحمدللہ سیکنڈ اٹیمپٹ میں بھی ایک بڑے اچھے طریقے سے نکل آیا. پہلی میں اللہ نے پاس کر دیا, بالکل, اور سیکنڈ میں اللہ نے بڑی اچھی پوزیشن کے ساتھ الوکیٹ کر دیا, اس گروپ میں کر دیا جس میں چاہتا تھا. اینڈ ایک یہاں پہ چھوٹا سا پیغام میں ایک دینا چاہوں گا, خاص طور پہ ان لوگوں کو جو ایلوکیٹ نہیں ہو پائے, کیونکہ میں خود بھی اس ٹراما سے ہیبٹ سے گزرا ہوں. تو میرا پیغام یہ ہے کہ زندگی کی سینس آپ کو کبھی بھی لکنگ فارورڈ نہیں بنتی. زندگی کی سینس ہمیشہ آپ کو ریٹروسپیکٹ میں بنتی ہے. آج اگر دھچکا لگا ہے, آج اگر تنگی ہے, آج اگر آپ کا مورائل ڈاؤن ہے, تو اس کو اپنے راہ کا جو پتھر ہے آپ کی, اس کو اسٹیپنگ سٹون بنائیں, اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں اور اپنے آپ کو یہ کریج دیں کہ یہ چیز آپ کو آگے لے کے جا سکتی ہے. اور میری مثال آپ کے سامنے ہے, اس طرح کے ہزار لوگ ہیں جن کی مثال آپ کے سامنے ہوگی جو ایک دفعہ لوکیٹ نہیں ہو پائے, ایک دفعہ فیل ہو گئے, اور اگلی دفعہ اللہ نے ان کو محکمہ بھی دے دیا اور اچھی پوزیشن بھی دے دی. تو ان ویری سمپل ورڈز آئی وڈ سے ہینگ ان دیئر. دیٹس ویری سویٹ آف یو. میں نے خود دیکھا ہے اس طرح بہت لوگ ہیں جو ان ایلوکیٹڈ ہوتے ہیں, یا جنہوں نے باقاعدہ فیل کیا ہو لیکن وہ بہت قابل لوگ ہوتے ہیں. تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ آپ کا سی ایس ایس پاس کرنا یا ایلوکیٹ ہونا آپ کی قابلیت کو ڈیفائن کرتا ہے, اور ہم اکثر لوگوں کی قابلیت کو اس ایگزام میں پاس ہونے سے ڈیفائن کرتے ہیں. اوبیسلی جنہوں نے پاس کیا انہوں نے بہت بڑی اکمپلشمنٹ حاصل کی ہے, لیکن پھر بھی جو لوگ نہیں کر سکتے آپ سے 1% پاس ہو رہا ہے, تو دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ دے آر ناٹ گڈ انف. میم بڑی خوبصورت بات کی ہے آپ نے. اگر میں غلط نہیں ہوں, شاید سائیکالوجی والا مجھے کوئی بہتر جو ہے وہ شاید مجھے کریکٹ کر پائے گا.
As far as I know, there are 8 types of intelligence. And अगर एक बंदा एक चीज़ में ठीक परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा टैलेंटेड नहीं है, या वो बंदा मेहनती नहीं है, या उस बंदे में कोई सब्सटेंस नहीं है. बिल्कुल. CSS एक एग्ज़ाम है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, अच्छी नौकरी है, लेकिन दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड इन इटसेल्फ. बिल्कुल. दुनिया बहुत सारे आपको मौके देगी, आपको ज़िंदगी बहुत सारे मौके देगी जिनको सीज़ करना है. यस, एक थर्स्ट आप में ज़रूर होनी चाहिए. जो भी आप फील्ड चुनें, एक थर्स्ट ज़रूर रखें अपने अंदर जो कि आपको अपने मकसद में अचीव करने में मदद दे सके. मैं मैम यही इसका एक समेशन दूंगा. अच्छा, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में किस बेसिस पे सब्जेक्ट सिलेक्शन की और फिर सेकंड अटैम्प्ट में किस बेसिस पे सब्जेक्ट सिलेक्शन किया आपने? फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं चूँकि MPhil का स्टूडेंट था, मेरा कोर्स वर्क चल रहा था तब. फर्स्ट अटैम्प्ट में आई चोज़ सब्जेक्ट्स आउट ऑफ कन्वीनियंस, और ये मैं बड़ा ऑनेस्ट जवाब दूंगा सबको. आई चोज़ माई सब्जेक्ट आउट ऑफ कन्वीनियंस, जो कि आई थिंक इन द लॉन्ग रन चीज़ ने मुझे हर्ट किया. सब्जेक्ट हमेशा वो सिलेक्ट करना चाहिए जो आपकी स्ट्रेंथ हो. स्कोरिंग ट्रेंड्स आपको पता है फ्लक्चुएट करते रहते हैं. अगर एक अटैम्प्ट में आपका एक सब्जेक्ट में स्कोर अच्छा नहीं आया तो इसका मतलब यही नहीं कि आपकी उस पर ग्रिप अच्छी नहीं है, या फॉर एग्जांपल वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं है. फर्स्ट अटैम्प्ट में एज आई सेड आई चोज माई सब्जेक्ट्स प्योरली आउट ऑफ कन्वीनियंस. इन द सेकेंड अटैम्प्ट व्हाट आई चेंज्ड वाज, मैंने अपनी स्ट्रेंथ देखी कि मैं कहाँ पे बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, जनरली पीपल डू नॉट ऑप्ट फॉर फिलोसफी. आई ऑप्टेड फॉर फिलोसफी, मेरा बैकग्राउंड था, एंड आई गॉट 90 मार्क्स इन इट अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह. एंड जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में टॉप है फिलोसफी में. आई थिंक मैम, बट मैंने चूँकि सारी DMCs देखी नहीं, लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये टॉप है. चले हम इसके बाद फिर कंफर्म कर लेते हैं. श्योर. तो मैम, एसेंशियल फीचर, डोंट चूज सब्जेक्ट्स आउट ऑफ कन्वीनियंस, चूज देम एज पर योर स्ट्रेंथ्स. और इसके अलावा एनी एडवाइस इन सब्जेक्ट सिलेक्शन जो आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? सब्जेक्ट सिलेक्शन, नंबर 1 अपनी स्ट्रेंथ देखें. नंबर 2 ये देखें कि वो सब्जेक्ट कितना ओवरलैप कर सकता है बाकी सब्जेक्ट्स के साथ. और नंबर 3 आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जो सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट्स आप कितने अच्छे तरीके से ग्रैस्प कर सकते हैं. ट्रस्ट मी, मैं दो अटेम्प्ट्स देने के बाद ये बात कर रहा हूँ कि इफ़ यू आर नॉट कंसेप्चुअली क्लियर अबाउट व्हाट द एग्जामिनर इज़ आस्किंग यू, एग्जामिनर को एक सेकंड में पता चल जाएगा. तो उन सब्जेक्ट की तरफ जाएं जिनके कॉन्सेप्ट्स आपको लगता है कि आप बेहतर तरीके से ग्रैस्प कर सकते हैं. मैम, ये मेरा एक बुनियादी सा पैगाम है. वेरी यूज़फुल एडवाइस. इसके अलावा आप हमें बताएं कि आपने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में और सेकंड अटैम्प्ट में इतना गैप क्यों दिया? क्योंकि फ़र्स्ट अटैम्प्ट आपका 2018 था और सेकंड अटैम्प्ट था 2021. बिल्कुल. मैम, 18 का रिज़ल्ट आया था मेरा ऑलमोस्ट आई थिंक इन द सितंबर ऑफ 2018. ये अब दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट रियलिटी कि जिनका रिटन क्लियर होता है उनको आम ज़बान में कहा जाता है कि वो 23वें ग्रेड के अफसर हैं. तो मेरे मैम, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब मेरा रिज़ल्ट आया था तो आई वाज थिंकिंग चलो हो ही जाएगा. तो आई डिड नॉट अपीयर इन 2019 इस वजह से कि मेरा रिटन क्लियर है, इंटरव्यू पर फोकस करूँ, अटैम्प्ट का वेट कर लूँ. एक अटैम्प्ट मैम उस तरह निकल गई. 2020 की अटैम्प्ट मेरे कुछ पर्सनल इस तरह के रीजंस बन गए थे कि मैं अपीयर नहीं हो पाया, और मैं थोड़ा जिटरी भी हो गया था टुवर्ड्स द पेपर्स, तो इसलिए मैंने अप्लाई किया लेकिन आई डिडंट अपीयर. आफ्टर दैट आई मेड अ पैक्ट विद माई सेल्फ कि दिस इज गोइंग टू बी माई फाइनल अटैम्प्ट. इफ़ आई क्लियर, इफ़ आई डोंट क्लियर, मैं PhD परस्यू करूँगा आगे. तो ये मैम है बात. उस गैप ने मुझे फ़ायदा भी दिया, लेकिन जस्ट उस लिम्बो के साथ डील करना काफ़ी टफ होता है. तो आई वुड सजेस्ट ऑल फ्यूचर एस्पायरेंट्स कि आप कोशिश करें कि साल का गैप इज़ फाइन, साल के गैप से ऊपर ना दें. वो आपकी तैयारी को एक ब्रेक लगेगा, और ये इंसानी फितरत है कि हमें लगता है कि हमें एक साल एक और मिलेगा तो हम तैयारी बहुत तगड़ी कर लेंगे, हम बहुत अच्छा कर लेंगे. पढ़ना आपने वही है जो आपने पढ़ना है. तो टाइम को अच्छे तरीके से जो यूटिलाइज करने और लिम्बो में ना जाएं. दैट इज़ माय एडवाइस. और अब जिन सब्जेक्ट्स में आपका अच्छा स्कोर आया है, बेस्ट स्कोर आया है, फ़िलासफ़ी हैं और सोशियोलॉजी हैं जी, तो इनमें आपका अप्रोच क्या था कि आपने इतना अच्छा स्कोर डिलीवर किया है? मैम, एज फार एज फ़िलासफ़ी इज़ कंसर्न, फ़िलासफ़ी वाज माय होम ग्राउंड.
بالکل. میرا بیچلر فلاسفی میں تھا. فلاسفی کے ٹیکسٹ یا ان کی کمنٹریز ان کی کتابیں پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے ٹو بی آنیسٹ. اینڈ الحمد للہ میری وہ وکیبلری بلڈ تھی, مجھے کانسیپٹ کلیئر تھے فلاسفی کے. میں اپنی یونیورسٹی کی ہی ریڈنگس کو, وہ سارا کا سارا سلیبس ان سے کور ہوتا تھا. یونیورسٹی کے ہی میں نے اپنا ایک پرانا ڈبہ نکالا جس میں یونیورسٹی کے سارے فولڈرس تھے, ان سے مٹی ہٹائی اور ساری کی ساری چیزیں نکالی. اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ریڈنگ دوز اگین. اینڈ فلاسفی کے سبجیکٹ کی خوبصورتی یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو باقی سبجیکٹس میں 5-5 6-6 پیج لکھنے پڑتے ہیں, میرا فلاسفی کا پیپر جو تھا آئی ڈڈ ناٹ رائٹ مور دین 4 سائڈس 3-4 سائڈس پر کویسچن, کیونکہ میم اس میں آپ کے پاس بہت روم نہیں ہوتا کہ آپ اپنی کوئی بات کر سکیں, کوئی نیا فلسفہ ایجاد کر سکیں. تو آپ کو اس میں جو آپ کے پاس نالج ہے, جو فلاسفر کا کانسیپٹ آپ کے پاس ہے, آپ نے وہی وہاں پہ نکالنا ہے. اور بڑا اچھا سبجیکٹ ہے. آئی وڈ سے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ ہے تو لازمی آپٹ کریں فلاسفی کو. میم جہاں تک بات ہے سوشیالوجی کی, سوشیالوجی اگین آئی آلویز سے, میں سوشیالوجی پڑھاتا بھی رہا ہوں. سوشیالوجی کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اٹ از دا فرسٹ بورن آف فلاسفی. سوشیالوجی کے جو کانسیپٹس ہیں, جو سوشیالوجی کے فنومینا ہیں ہمارے پاس سارے کے سارے, دے آر ویری کلوزلی لنکڈ ود فلاسفی. تو ایک تو میم یہ چیز کہ کانسیپٹ کی کلیئرٹی موجود تھی میرے پاس. دوسری جو چیز تھی وہ یہ تھا کہ آئی ڈیولپڈ مائی وکیبلری آف سوشیالوجی. فار ایگزامپل ہم عام زبان میں جتنے بھی جو ہے باتیں کرتے ہیں, سوشیالوجی میں ان تمام چیزوں کی ٹرم موجود ہے. بالکل. فار ایگزامپل اگر آپ, میں اجازت دیں کہ میں ایک مثال دوں. بالکل. ایک بڑا کامن کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے بزرگوں کی جو روایات تھیں, جو ویلیوز تھیں, وہ اگلی جنریشن میں ٹریول نہیں کر پائیں. یہ آپ نے کئی جگہ جو بات سنی ہوگی. سوشیالوجی ہیز اے ٹرم فار اٹ, اٹ از کالڈ انٹر جنریشنل کلچرل ڈسوننس. اگر ایک جنریشن اپنی ویلیوز آگے ٹرانسفر نہیں کر پا رہی تو دیٹ از انٹر جنریشنل کلچرل ڈسوننس. آئی ٹرائی ٹو بلڈ مائی وکیبلری ان اے وے کہ مجھے جب میں سوشیالوجی کا پیپر اٹیمپٹ کروں تو ایگزامینر کو لگے کہ یار ہاں اس لڑکے نے سوشیالوجی پراپر پڑھی ہوئی ہے, یہ ایک کتاب کے رٹے مار کے نہیں آیا ہوا. تو یہ میم ایک تھا. پلس آئی کوٹیڈ اے لاٹ آف ایگزامپلس. یہ جو ہمارے یہاں ڈیلی لائف ایگزامپلس ہوتی ہیں, یہ ایگزامپلس میں نے کوٹ کی. میں نے کوشش کی کہ جہاں پہ ایگزامینر کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں, کوئی گراف بنا کے, کوئی السٹریشن بنا کے, کوئی ماڈل بنا کے, وہ تمام چیزیں میں نے کرنے کی کوشش کی تھی. اور ایک چیز چھوٹی سی جو میں ادھر ایڈ کروں, 2021 واز این ایکسیپشنلی لو اسکورنگ اٹیمپٹ, ایکسیپشنلی لو اسکورنگ. اینڈ میں جب ایگزام ہال میں گیا تھا پہلی دفعہ تو اس اٹیمپٹ میں, تو آئی ریممبر کہ میرے آس پاس جو کچھ آئے ہوئے تھے کینڈیڈیٹس, دے ور لافنگ ایٹ می بیکاز آئی واز کیرینگ 2 ہیوج جیومیٹری باکسز. ان میں سے ایک میں میم پیورلی میں نے اسٹینسلز رکھی ہوئی تھی جن میں شیپس ہوتی ہیں. اچھا. میں پیپر پہ وہ رکھوں اور فلو چارٹ بنانے کے لیے وہ اوول یا ٹرائنگل یا اسکوائر بناؤں اور میں ایک بڑا نیٹ سا فلو چارٹ بنا کے ایگزامنر کو دے سکوں. بالکل. تو یس, آپ پہ الزام لگے گا کہ آپ جو ہے وہ شاید کافی کیا کہتے ہیں ایگزامنر کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن نہیں, آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان چیزوں کے تھرو. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ ان چیزوں کو لازمی کیری کریں اپنے ساتھ. تو جو لوگ آپ پہ ہنس رہے تھے اب وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھائی نے تو 15th پوزیشن حاصل کر لی ہے پاکستان میں. میم میں ہر بندے کی اپنی قسمت ہوتی ہے, میں اس پہ جو ہے وہ خاموشی اختیار کروں. چلیں آپ ہمبل رہیں, میں تو تعریف کر سکتی ہوں. تھینک یو میم, تھینک یو. اس کے علاوہ اب آپ نے کہا کہ آپ کے پاس اسٹینسلس تھے, مارکرز وغیرہ, اتنی ساری 2 جیومیٹرک باکسز تھیں آپ کے پاس. تو ذرا پیپر اٹیمپٹنگ ٹیکنیک پہ 1-2 منٹ بات کریں پلیز. میم پہلے تو میں ویورز کو خاص طور پہ ایک چیز جو ہے کلیریفائی کر دوں. میرا جو سب سے قریبی دوست ہے, جو خاص طور پر میرا بیسٹ فرینڈ ہے, وہ آپ اس اگر آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ یونیورسٹی میں جب میں تھا تو میں ایگزام ہال میں پین ڈھونڈ رہا ہوتا تھا. میں اتنا کیجول اسٹوڈنٹ تھا. بڑی مشکل سے کسی سے بال پین مانگ کے تو میں پیپر دیتا ہوتا تھا. یہ بات میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ یہ پیٹرن فالو کریں آپ, یہ بات میں آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے, وارننگ کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ حرکتیں ایگزام سیریس کے ایگزام میں کام نہیں آئیں گی آپ کو. میم پریزنٹیشن کے لیے آئی وڈ سجیسٹ کہ سب سے پہلے میں جو طریقہ کرتا تھا وہ یہ تھا کہ آئی وڈ اٹیمپٹ کوشچنز آن مائی اون. ایف پی ایس سی کی جو شیٹ ہوتی ہے وہ تقریباً 24 سے 25 پیجز کی ہوتی ہے. وٹ آئی وڈ ڈو از کہ میں تقریباً اتنی ہی شیٹس لے کے ان کا ایک پراپر بکلیٹ گھر پہ بنا کے نا
I would attempt my paper on that کہ میں کہاں پہ میرا مارجن کتنا جا رہا ہے اور سارا کچھ. اس کے علاوہ جو سیکنڈ چیز تھی, میم دس از بیسک ہیومن نیچر کہ پیپر پریزنٹیشن, میں خود بھی استاد ہوں, میں رہا بھی ہوں, ابھی بھی پڑھاتا ہوں. جس اسٹوڈنٹ کا پیپر از ویل آرگنائزڈ, آپ انسٹنٹلی اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس بچے کو کلیئرٹی آف تھاٹ ہے, اور جب آپ کہتے ہیں کلیئرٹی آف تھاٹ ہے تو آٹومیٹکلی آپ کا جو ایگزامنر ہے وہ آپ کو ریوارڈ کرے گا اس چیز کے لیے. میم آئی ووڈ یوز ڈفرنٹ پینس, آئی ووڈ یوز ڈفرنٹ مارکرز. اگر فار ایگزامپل میں نے کوٹیشن دینی ہے تو کوٹیشن جو ہے وہ میں انڈینٹ کر کے دوں گا. میں اگر مارجن میرا 1 انچ کا ہے تو میری کوٹیشن 3 انچ کے مارجن پہ ہوگی, بالکل سینٹر آف پیج میں آئے گی. اینڈ کوٹیشن ایک بلیک پوائنٹر سے ہوگی, نیچے جو آتھر کا نام ہے وہ ایک جو ہے مارکر سے ہوگا. جو مین باڈی ہے اس کے لیے میں بال پین استعمال کرتا تھا. جو ہیڈنگز ہیں وہ میں بلیک مارکر سے دیتا تھا, جو سب ہیڈنگز تھیں وہ میں بلو مارکر سے دیتا تھا. اور ایک ایڈیشنل چیز, ہر سوال سے پہلے میں ایک آؤٹ لائن سوال کیا, بڑی بنیادی سی آؤٹ لائن, وہ میں ہر سوال سے پہلے لکھ دیتا تھا کہ ایگزامنر جب میرا سوال کھولے اس کو پتا ہو کہ اچھا اس بچے نے آگے یہ موٹے موٹے پوائنٹس ڈسکس کیے ہوئے ہیں. تو میم یہ بھی چیز آئی تھنک فیسیلیٹیٹ کر دیتی ہے ایگزامنر. تو آؤٹ لائنس میں جو آپ پوائنٹس لکھتے تھے وہی آپ کے ہیڈنگس بھی ہوتے تھے؟ ایگزیکٹلی. اور آپ بال پین سے بھی لکھتے تھے. یہ میں نے بہت سنا ہے کہ بال پین نہ استعمال کریں, پوائنٹر استعمال کیا کریں. تو آپ نے بال پین استعمال کیا اپنے پیپرز میں؟ میم میرے پہ گھر پہ یہ الزام لگتا ہے کہ مجھے نا اسٹیشنری شاپنگ کا بڑا شوق ہے, اور واقعتاً ہے بھی, میں جھوٹ نہیں بولوں گا. تو آئی ٹرائیڈ ملٹیپل پوائنٹرز اینڈ ملٹیپل پینس ٹو دا پوائنٹ کہ میں مطلب اماں ایک دن پریشان بھی ہو گئی کہ اتنے سارے پین لے کے بچہ کیا کر رہے ہیں. تو میں جس پین سے میں نے پیپر دیے یہ وہ ایک خاص برانڈ تھا, ایک خاص پین تھا جس کی نیب, جس کی گرپ, ہر چیز پہ میرا ہاتھ بیٹھا ہوا تھا. آئی ووڈ رائٹ ویری فلوئنٹلی ود دیٹ. اور تھوڑا سا اس میں فرق یہ تھا کہ جنرلی جو بال پینس ہوتے ہیں وہ بڑا پتلا لکھتے ہیں, تو اس کی نب تھوڑی موٹی تھی, تو اٹ وڈ کریٹ اے گڈ امیج اینڈ اے گڈ ہینڈ رائٹنگ اس سے نظر آتی تھی. تو یہ صاحب آئی ڈونٹ تھنک کہ پوائنٹر یا بال پین جو زیادہ فرق ہے, جہاں کوشش کریں کہ بہت پتلا نہ لکھیں, وہ پڑھنے میں پھر تنگی ہوتی ہے زیادہ. اچھا, اس کے علاوہ نوٹس, ریڈنگ, رائٹنگ پریکٹس, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اوکے میم, سب سے پہلے آپ نوا کی کتاب لیتے ہیں کوئی, اس کو پڑھیں اور نوٹس اپنے بنائیں. ہر بندہ نوٹس اپنے طریقے سے بناتا ہے. اگر آپ نے کسی دوست کے نوٹس کاپی کروا کے رکھ لیے ہیں تو اس کے نوٹس میں جو اس نے مارکرز رکھے ہوئے ہیں, اس نے اپنے جو نوٹس میں جو اپنی میموری ایڈز رکھی ہوئی ہیں وہ دے ول ناٹ میک سینس ٹو یو. تو آئی ووڈ آلویز سجیسٹ کہ ہمیشہ نوٹس اپنے بنائیں اور اوریجنل بنائیں, نمبر 1. نمبر 2, میری میموری اچھی نہیں ہے, آئی ول بی ویری آنیسٹ. تو آئی ووڈ یوز ٹیکنیکس ٹو یو نو ریممبر تھنگس. اس میں سے ایک یہ تھی کہ فار ایگزامپل اف آئی ایم رائٹنگ اباؤٹ لیٹ سے میں یوز ہسٹری کا کوئی پیپر کا کوئی سوال ہے جو تیار کر رہا ہوں, تو اس میں میم وٹ آئی ووڈ ڈو از کہ میں نے کوئی ڈیٹ لکھنی ہے یا کوئی کوٹ لکھنا ہے, تو آئی ووڈ رائٹ اٹ آن مائی نوٹس ود اے کلرفل مارکر یا کوئی کلرفل قسم کا بال پین, جو کہ مجھے دور سے نا میری امیج میں ایک چیز بیٹھ جائے کہ اچھا یہ کوٹ تھا یا ایک ڈیٹ تھی. تو یہ چیز ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اور نوٹس کوشش کریں اپنے بنائیں. اگر اف یو آر شارٹ آن ٹائم, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وقت کی کمی ہے یا آپ سے ہو نہیں پائے گا تو ٹھیک ہے, لاسٹ کیس کے لیے رکھ لیں نوٹس, لیکن کوشش کریں کہ اپنے اوریجنل بنائیں. اچھا, اور ایویلیویشن, بہت سارے لوگ جو سی ایس ایس کا اٹیمپٹ دیتے ہیں وہ ایویلیویشن کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں بس ہم سلیبس کور کر لیں, پاس پیپرز اٹیمپٹ کرنا چھوڑ دو, ابھی ٹائم نہیں ہے. آپ ایویلیویشن کو کتنا ایمفسائز کریں گے؟ میم آئی کی ناٹ اسٹریس اٹ انف. نوا کے ہی ایک ٹیچر ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس میں بڑے فیوریٹ ہیں اور بڑے مزے کے آدمی ہیں, ان سے پڑھنا تو ایک بار, ان سے گفتگو کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے. سر حسن علی گوندل. جی بالکل. میں 2017 میں آئی واز ٹیکنگ نواز کلاسز ان دا ویسٹیج کیمپس. سر حسن آئی پڑھاتے تھے اور انہوں نے ایک بات کی جو میں نے اپنے پلے سے باندھ کے رکھی ہمیشہ. آئی پیڈ اے لاٹ آف اٹینشن ٹو اٹ. وہ میم بات یہ تھی کہ پڑھو اتنا جتنا 35 منٹ میں سنبھال سکو. صحیح بات ہے, اٹ میکس سینس. اٹ میکس لاٹ آف سینس. کشمیر کا ایشو ہے فار ایگزامپل, کشمیر کے ایشو پہ 1000 کتابیں لکھی جا چکی ہیں. کشمیر کے ایشو پہ
سینکڑوں ریسرچ پیپر لکھے جا چکے ہیں, ویبینارز ہوتے ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں. جتنا نالج گین کرنا چاہیں آپ کشمیر کے بارے میں کر سکتے ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ پیپر دیں گے تو آپ نے جو 35 منٹ میں اس نالج کو سنتھسائز کرنا ہے نا, ایگزامنر تک وہی جانا ہے. اور اگر آپ اپنے نالج کو سنتھسائز کرنا, پیپر پہ لانا, اگر وہ آپ ایویلویٹ نہیں کروا رہے تو آئی ووڈ سے کہ یہ تھوڑا سا زیادتی ہے کینڈیڈیٹ کی اپنے پارٹ پہ. لکھنے کی پریکٹس جیسے آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ایک ٹیچر ہے, ایک استاد ہے جو سیزنڈ ہے اس کام میں, جو عرصے سے اس کام میں لگا ہے, وہ آپ کو بڑا بہتر بتا سکتا ہے کہ یار جہاں پہ آپ نے یہ کمی کی ہے, جہاں پہ یہ ڈال دو کہ تو بہتر ہے, یہ پوائنٹ ارریلیونٹ ہے. کیونکہ جہاں پہ غلطی کر لیں, بالکل کر لیں, جب یہی غلطی آپ مین ایگزام میں کریں گے تو دیٹ از گوئنگ ٹو کاسٹ یو اے لاٹ. 10 نمبروں کا فرق بھی پڑ گیا تو آپ کی, اگر آپ ایج پہ ہیں تو شاید ایلوکیشن نہ ہو, اگر آپ ایلوکیشن ہوتی ہے آپ کی اور 10 نمبر کا مارجن نہ ہو سکتا, آپ کو آپ کا ڈیزائرڈ گروپ نہ ملے. تو یہ چیزیں تھوڑا سا نٹی گریٹیز میں جانا ضروری ہوتا ہے. تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ ایولیوشن لازمی کروانی چاہیے. اور اس پورے جرنی میں, سی ایس ایس کی تیاری کی جرنی میں, آپ کا نوا کے ساتھ کب اور کیسے تعلق بنا؟ میم آئی جوائن نوا ان 2017. اچھا. میں بسٹر کیمپس میں گیا تھا اور وہیں سے میں نے اپنا جو بلک آف تیاری تھا میں نے وہیں سے کیا. سر فرید پڑھاتے تھے وہاں پہ, سر حسن پڑھاتے تھے, سر عاطف پڑھاتے تھے, اینڈ میں نے اپنا بلک آف تیاری کمپلیٹ کر کے آئی اپیئرڈ ان 2018. ناؤ دس از مائی فالٹ کہ میں شاید اتنا 100% میں نے نہیں دیا اپنے تیاری کو 18 میں جو دینا چاہیے تھا, اور وہ رزلٹ میں واضح بھی ہوئی وہ چیز. تو نوا کے ساتھ ایویلویٹ کروانا چیزیں, سر فرید کو تو میں تنگ کرتا تھا بہت زیادہ, ٹو دا پوائنٹ سے فکر تھا کہ تمہارا فون آتا ہے میرا دل نہیں کرتا میں تمہارا فون اٹھاؤں, کیونکہ سر فرید کو تنگ کرنا ہے, ان کو سر یہ چیک کر دیں, سر یہ چیک کر دیں, اور یہ تمام چیزیں میں ضروری ہوتی ہیں. تو سر فرید کو میں پرٹیکولرلی سنگل آؤٹ اس لیے کروں گا کیونکہ سر فرید ایک اپنے آپ میں ایک ادارہ ہیں, اور میں آج بھی میں ان کی بےزتی سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. تو سر فرید کو خاص طور پہ جتنا تنگ کر سکتے ہیں پیپروں سے پہلے اتنا تنگ کریں. بیچارے آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں انہیں تنگ کرنے کا, کیونکہ سر فرید کا جو ان کو تنگ کرنا اور ان کی ڈانٹ, ان کی بےزتی آپ کو پیپر میں بہت مدد دے گی. تو یہ میرا جو ہے تمام اسپائرنٹس کے لیے ایک ریمائنڈر ہے. اور یہ میں ہر انٹرویوئی سے پوچھتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نوا از لائک اے فیملی, آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ میم ہے فیملی, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. مجھے بڑے بڑے مشکل ٹائمز پہ, بڑے بڑے انٹینس ٹائمز پہ, جب مجھے تیاری کی سمجھ نہیں آ رہی تھی, یہ کروں یہ نہ کروں, سر فرید نے بڑا ہیلپ آؤٹ کیا, تمام استادوں نے بڑا ہیلپ آؤٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور فیملی وہی ہوتی ہے نا جو آپ کو مشکل ٹائم میں آپ کے ساتھ. بالکل بالکل. تو یس آئی ووڈ ایبسلیوٹلی سے کہ نوا از اے فیملی بائی اینی ڈیفینیشن. اینڈ یو ہیو بین پارٹ آف دس فیملی سنس 2017. یس. دیکھیں اب کتنے سال ہو گئے, 5 سال ہو گئے ہیں. میں بزرگی آ گئی اتنے سال ہو گئے. چلیں ساتھ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us today. It was a pleasure. Ma'am, the pleasure is all mine. Thank you. Thank you viewers for joining us today in Noah Success Series 2021. میں ہوں آپ کی ہوسٹ زرین نیئر, اور آج ہمارے ساتھ ہیں نوا کے ایک بہت ہی اسپیشل اسٹار سعد کلیم ظفر. انہوں نے CSS 2021 میں پاکستان میں اوور آل 15th پوزیشن حاصل کی اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں ایلوکیشن حاصل کی. Stay tuned for more success stories. Take care and Allah Hafiz.